حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں کہ کوئی شخص صالحین اور اللہ والوں میں شامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ 6 گھاٹیاں عبور نہ کر لے۔ اور وہ 6 گھاٹیاں کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی گھاٹی یہ کہ اپنے نعمت کا دروازہ بند کر لے اور سختی کا دروازہ کھول لے۔ ہم نعمتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سختیوں سے گھبراتے اور کتراتے ہیں، اپنی سختیوں پر دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں اور دوسروں کے نعمتوں پر ان سے ہم حسد کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے اور اس طرز عمل پر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم عمل صالح ہو جائیں اور تقوی بھی مل جائے، جبکہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ نمبر 2، دوسری گھاٹی کے متعلق آپ نے یہ فرمایا، دوسری گھاٹی کے متعلق لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول دے، یعنی کہ طلبگار عزت نہ بن اور ہر وقت اس گورکھ دھندے میں نہ پڑ۔ فلاں عزت میری نہیں کرتا، فلانا ہماری اچھے سلوک ہماری نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ عزت کا غم چھوڑ دے اور اس کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دے، اس کے بجائے ذلت اور بے عزتی کا دروازہ اپنے اوپر کھول دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تیری کوئی عزت نہ کرے تو تجھے خوشی ہو اور تیری عزت کرے تو تجھے تعجب ہو۔ عزت کی چاہت کا دروازہ کیوں بند کرنا ہے؟ اس لیے کہ جتنی زیادہ تیری عزت ہوگی اتنا زیادہ تیرا نفس پھولے گا۔ تیرا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں کہ تو عزت کو ہضم کر سکے۔ مطلب یہ کہ تو اس عزت کو اپنا حق سمجھنے لگ جائے گا، اس کو دوسرے کی کرم اور احسان اور بھلائی تو نہیں سمجھے گا، بلکہ تو یہ عزت ہو رہی ہے۔ جس وقت تو نے یہ سمجھا اسی وقت تیرے نفس نے تجھے ہلاک اور برباد کر دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے حجرے سے اٹھ کر جاتے ہیں تو راستے میں بادشاہ کا تخت آیا کرتا تھا، تو وہ بادشاہ آپ کے ادب میں آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور اجرے اور درباری بھی لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن بادشاہ جب آپ کے احترام میں کھڑا ہوا تو آپ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ ایک دن جب بادشاہ آپ کے ادب میں کھڑا ہوا تو آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ بادشاہ اور درباریوں نے آپ کو برا بھلا کہا، اور برا بھلا کہنے کے بعد بادشاہ اور درباریوں نے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا کہ یہ بھی کوئی اللہ والا اور یہ کوئی سچا فقیر ہے جس کے پاس اخلاق اور تمیز ہی نہیں ہے۔ آپ کے مریدوں کو یہ بات عجیب لگا۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جو کل تک آپ کی عزت کرتا تھا، جو آپ کے ادب میں کھڑا ہویا کرتا تھا، تو آج آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اس کے اوپر، تو آپ نے اس کی طرف کیوں تھوکا، کیوں کیا ایسا؟ تو آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ہر وقت میری احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ جب وہ بادشاہ اور درباری ہر روز میری ادب میں جب کھڑا ہو جایا کرتا تھا تو میں اپنے نفس کو دیکھتا، جب دیکھتا اپنے نفس کو تو اس بادشاہ کے اس عمل کا میرے دل و دماغ پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، اور میں اس کے کھڑا ہونے پر کسی بھی طرح کا کوئی خوشی یا فخر محسوس نہیں کرتا تھا۔ مگر آج جب میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا تو میرے نفس نے اس کے ادب میں کھڑا ہونے پہ خوشی اور فخر محسوس کیا کہ یہ عزت اور احترام میرا حق ہے، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، میری عزت احترام کریں، یہ میرا حق ہے۔ اس طرح کا فخر محسوس کیا میرے نفس نے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ ان کے اس طرح ادب سے کھڑا ہونے میں اور میرا استقبال کرنے میں میرا نفس مجھے ہلاک کر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا نفس مجھے ہلاک کر رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس نفس کو سبق سکھانے کے لیے اس بادشاہ کی طرف منہ کر کے میں نے تھوک دیا۔ اور جب بادشاہ نے میری اس حرکتوں پہ گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا، تب میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ بتا تیرا حق اب کہاں گیا، تیرا حق کہاں گیا؟ تو اس طرح میں نے اپنے نفس کی اکڑ توڑی اور میں نے اپنے نفس کا علاج کر لیا۔
محترم حضرات، آپ لوگ بھی اپنے نفس کی اکڑ توڑ سکتے ہیں، اپنے نفس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن خود سے چاہیں گے تو کبھی بھی آپ اپنے نفس کی علاج، اپنے نفس کا اکڑ نہیں توڑ سکتے، اور نہیں آپ اللہ والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، اللہ کے نظروں میں آپ نہیں آ سکتے۔ اپنے خود سے اگر چاہیں گے تو صرف نماز اور روزے سے آپ ہرگز آپ اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کا اکڑ توڑنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو ایک سچا روحانی گرو چاہیے، مرشد کامل چاہیے، جو روحانی استاد ہی آپ کے اندر کی اکڑ، آپ کے نفس کی اکڑ کو توڑے گا۔ تو اگر آپ بھی اپنے نفس کی اکڑ کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اسے پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ولی اللہ کے نقش و قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو روحانی استاد کا ہاتھ تھامیں، ان سے ذکر قلب کی اجازت لیں، اپنے نفس کا علاج کروائیں۔ اور ہمارے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ایک ایسے ولی کامل، مرشد کامل ہیں جو ایسے نفس کے اکڑ کو توڑ رہے ہیں، نفس کا علاج کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ والا بنا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ تو آپ بھی سرکار گوہر شاہی سے لطیفہ نفس کو پاک کرنے کا وہ ہنر سیکھیں، اور اپنے قلب کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ کریں، اور اللہ والوں میں شامل ہوں۔ اپنے ذکر قلب کی اجازت آپ لیں۔ اجازت لینے کے لیے آپ کو نمبر واٹس ایپ دے دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں۔